بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں علامہ محمد آصف سلیم سعیدی صاحب کے ساتھ نشست میں ہوں، تو میں ہمیشہ ان سے دین کی باتیں سیکھتا رہتا ہوں۔ تو میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں کچھ سوالات کروں گا، آپ رہنمائی فرمائیں تاکہ جو میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ سے میں سوال یتیم کے بارے میں کروں گا کہ یتیم جو ہے اس کی کوئی عمر مقرر کر دی گئی ہے، یا کہ ہمارے جو بوڑھے ہیں، دادا جان ہیں، دادی جان ہیں، یا ان کے والدین اب جا کے وفات پا رہے ہیں، تو آیا کہ بڑے جو ہیں وہ بھی یتیم ہو جاتے ہیں اسی طرح جیسے بچے کا والد یا بچی کا والد؟ یا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں قاسم رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا ہے۔ جی، سوال یہ کر رہے تھے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ یتیم کے لیے ایک عمر کا خاص ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا اگر والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وہ شادی شدہ ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو گیا، ان کے جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آیا کہ وہ بھی یتیم ہیں؟ جی، وہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم کے لیے خاص عمر ہے، عمر متعین ہے، وہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچہ ہے یا بچی ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک وہ یتیم ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی یتیم کے بارے میں۔ تو اس سے جڑتا ہوا ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسلام کیا سکھاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ان کو عزت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یہ صورتحال تھی کہ یتیم کو لوگ اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر بہت خوبصورتی ہے۔ اس نے ہر فرد کو، ہر شخص کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح جو یتیم ہے اس کو بھی اسلام نے بہت عزت سے نوازا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا بیہیویئر کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہو۔ تو یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ اگر کسی گھر کے اندر اچھا سلوک ہے تو وہ سب سے بہترین گھر ہے، اور اگر کسی گھر کے اندر یتیم کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا تو اسے بدترین گھر کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے صدقے ایک ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میرے دل کی سختی جو ہے وہ نرمی میں بدل جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کوئی وظیفہ نہیں ارشاد فرمایا، آقا نے یہی فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے دل کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تیرے دل کو اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرما دے گا۔ اور اس سے بڑھ کے اور کون سی مثال ہو سکتی ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی، یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی تیاری کرتے ہیں، کریمین ساتھ ہیں، راستے میں دیکھا ایک بچہ ہے اور رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، فرمایا تو کیوں رو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ عرض کی کہ میں یتیم ہوں، اگر میرا باپ ہوتا آج مجھے بھی نئے کپڑے لے کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور آقا کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب عیدگاہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اس یتیم بچے کو ساتھ لیتے ہیں اور واپس کاشانہ اقدس کی طرف چل پڑتے ہیں، اور آ کر فرماتے ہیں کہ ان کو حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے جائیں، اس کو تیار کیا جائے۔ اب وہ بچے کو نہلایا جا رہا ہے، کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، تیار کیا جا رہا ہے، اور صحابہ وہاں انتظار میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یتیم کو تسلیاں دے رہے ہیں، یتیم کے دل کو بہلا رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو ساتھ لیتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہ جو عمل کیا ہے یہ اپنی امت کو درس دینے کے لیے کیا ہے کہ یتیم کے ساتھ اس طرح محبت کی جائے، یتیم کے ساتھ اس طرح پیار کیا جائے، اس کے ساتھ اس طرح شفقت کی جائے کہ اپنی